سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، قرآن مجید کے 5ویں پارے سورۃ النساء کی آیت نمبر 34 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہگار نے حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اور ان سے الگ سو، وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ حاضرین کرام، یہ ہوئی آیت شریفہ نمبر 34، ورس نمبر 34 سورۃ النساء، اور ترجمہ بھی سنا۔ آج کا موضوع ہے کہ بیوی کی نافرمانی پر قرآن کیا کہتا ہے، اس پر گفتگو مقصود ہے۔ الرجال، رجال معنی مرد، رجال کا لفظ خاص کر مردوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہاں پر شوہروں کے لیے استعمال ہوا ہے، ہسبینڈز، کیونکہ ذکر جو چلے گا وہ شوہر اور بیوی کا چلے گا قرآن میں، یہاں پر آج جو آپ سن رہے ہیں گفتگو اس میں عام مرد یا عام عورت کا نہیں، یعنی جس کا کوئی آپس میں تعلق ہی نہ ہو، اس سے یہ آیت ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ تو شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہے اس سے متعلقہ یہ احکام ہے جو بیان کیے جا رہے ہیں، قرآنی احکام، بارگاہ الہی سے، کسی بندے کے نہیں، اللہ کے، جس کو ماننا اسلام ہے، جس کو ماننا ایمان ہے، اور جس کو نہ ماننا کفر ہے۔ الرجال، تو اس سے مراد ہے شوہر یہاں پر، ویسے تو عام طور پر ہم کہتے ہیں رجال اللہ، تو اس سے مراد ہوتی ہیں اللہ کے مقرب بندے، اولیاء اللہ، ان کو کہا جاتا ہے رجال اللہ، لیکن یہاں الرجال سے مراد شوہر، کیونکہ شوہر مرد ہوتا ہے، بیوی تو شوہر نہیں ہوتی۔ چنانچہ الرجال قوامون علی النساء، مرد افسر ہیں عورتوں پر، النساء سے مراد یہاں عورتیں مگر بیویاں، یعنی کہ شوہر بیویوں پر ایسے ہیں جیسے کوئی ماتحت پر افسر ہوتا ہے۔ اب افسر میں کبھی کبھی کسی کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ جیسے کوئی آقا اور کوئی غلام ہوتا ہے ایسا ہی کوئی رشتہ ہوگا،
نہیں، بلکہ یہ ایسا ہے جیسے ہم دنیا میں کہیں دیکھتے ہیں، محکموں میں، دفاتر میں، کارخانوں میں کوئی ایک انچارج ہوتا ہے، نگران ہوتا ہے، باس ہوتا ہے، تو وہ اوپر کس لیے ہوتا ہے کہ وہ اپنے نیچے والوں کو سنبھالے، اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھے، نگہداشت بھی کرے، ان کی نظر رکھے، ان پر، ان کے کام کاج پر نظر رکھے، ان کی حرکات پر نظر رکھے، اپنی ذمہ داری محسوس کرے، کیونکہ وہ نگران ہے۔ اور جو ماتحت ہیں ان کو کیا حکم ہوتا ہے کہ اس کی بات ماننا، درجے کے اعتبار سے یہ تمہارا افسر ہے، یہ تم پر حاکم ہے، ایک طرح سے گریڈ کے اعتبار سے، درجے کے اعتبار سے تم پر نگران ہے۔ تو یہ تو دنیا میں ہوتا ہی ہے نا، ہم دیکھتے رہتے ہیں تمام دفاتر میں، ایک کے اوپر ایک افسر ہوتا ہے، اس سے اوپر افسر ہوتا ہے، اس سے اوپر افسر ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ باقی جو لوگ ہیں وہ غلام ہے کوئی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقی جو لوگ ہیں وہ اپنے کام کاج کے اعتبار سے اس کے ماتحت ہیں، وہ حکم دے سکتا ہے، مگر حکم وہی دے گا جو جائز ہوگا، ناجائز حکم ماننا ماتحت پر لازم نہیں ہوتا۔ اسی طرح شوہر کو افسر کہا گیا اور یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا گیا، قوامون، قوام اس کا معنی ہے نگران، نگہداشت کرنے والا۔ تو یہ اللہ نے ان کو مقرر کیا نگہداشت کرنے کے لیے، بندے نے نہیں کیا، قرآن کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نگران بنا دیا کہ نگرانی کرو، ان کی خیال رکھو، ان کی جو ذمہ داریاں وہ تم پوری کرو۔ یعنی شوہر بیوی کی ذمہ داریاں پوری کرے، بیوی کے حقوق پورا کرے۔ باس بھی اگر اپنے ماتحت کے حقوق پورا نہ کرے تو کاہے کا باس ہے، کاہے کا انچارج ہے وہ، جس کو یہ پتہ ہی نہ ہو۔ تو نگران ہوتا ہے اس لیے کہ اپنے ماتحت لوگوں کا خیال کرے، ان کے کام کا خیال کرے، ان کے حقوق کا خیال کرے، یہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے شوہروں کو نگران بنایا ان کی بیویوں کا، کہ تم ان کے نگران ہو، اس لیے تم انہیں حکم دے سکتے ہو جائز، ناجائز حکم بیوی کو ماننے کا اختیار وہ پابند نہیں بنایا، اس پر لازم نہیں کیا۔ اب اولاد ماں باپ کا حکم ماننے کی پابند ہے، کون سا حکم؟ جو قرآن و حدیث سے مطابقت رکھتا ہو، شرع سے مطابقت رکھتا ہو۔ جو حکم شرع کے خلاف ہو وہ اولاد کو بھی ماننا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جو حکم اللہ سے ٹکرائے، اللہ کے حکم سے ٹکرائے اور رسول کے حکم سے ٹکرائے، وہ کسی کا بھی ہو، وہ ماننا لازم نہیں ہے، کیونکہ مخالفت ہو جائے گی اللہ کی بھی اور رسول کی بھی۔ تو اللہ نے خود ہی اس کی اجازت نہیں دی۔ یہاں جو افسر بنایا شوہر کو اور بیوی کو اس کا ماتحت رکھا، تو اس لیے رکھا کہ جہاں تک جائز حقوق ہیں ان میں تم شوہر کی ماتحت ہو، ماننا پڑے گا تمہیں اس کی بات، اور اس کے زیر نگرانی ہوگی تو، کیونکہ آگے آ رہا آیت میں جس سے پتہ چل رہا ہے کہ شوہر پر اس کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ تو جب ذمہ داریاں ہیں تو پھر شوہر کے حقوق بھی ہیں۔ شوہر اگر بیوی کے حقوق پورے کر رہا ہے تو بیوی کو بھی تو حقوق پورے کرنے ہوں گے نا شوہر کے، کیونکہ یہاں تو حقوق و فرائض ہیں اسلام میں، ایک کا حق دوسرے کا فرض، ایک کا فرض دوسرے کا حق۔
اس طرح چلے گا. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ شوہر یہ کہے صرف میرا ہی حق ماننا ہے, تمہارے حق کی ایسی کی تیسی نہیں. کبھی بھی یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی کہے صرف میرا ہی حق ہے, تمہارا حق جو ہے وہ میں نہیں مانتی. نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے بیلنس کیا ہے, توازن رکھا ہے. یہ الگ مسئلہ ہے کہ کسی کا حق زیادہ ہے کسی کا حق کم ہے, وہ حکمت کے تحت ہے, حکمت کے تحت ہے. اسی طرح کہ جیسے نگران ہوتا ہے, اس کا حق بڑا ہے, اس کے ماتحت کا حق نیچے ہے, مگر حکمت ہے نا اس میں. یہ بات کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے. تجربہ, تعلیم, اس کی حکمت ہوتی ہے. اسی طرح شوہروں کو اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ مردوں کو شوہر بنایا, عورت کبھی شوہر نہیں ہوتی, اس لیے ان کو عورتوں پر نگران بنایا, بیویوں کو. الرجال قوامون علی النساء, فرمایا مرد عورتوں پر افسر ہیں, سے مراد یہ کہ شوہر بیویوں پر افسر ہیں. قرآن ہے, ماننا ہوگا, شوہر کو بھی ماننا ہوگا, بیوی کو بھی ماننا ہوگا. اپنی مرضی نہیں چلے گی. جب تک اسلامی معاشرے میں قرآن اور حدیث کے مطابق چلتے رہیں تو معاشرہ بالکل سیدھا چلے گا. جیسے ریل کی پٹری ہوتی ہے نا, جب تک ٹرین سیدھی چلتی رہے تو چلتی رہے گی, اور جہاں ادھر ادھر ہوئی سارے ڈبے گریں گے, ٹرین پٹری سے اتر جائے گی. تو معاشرے کی ٹرین جو پٹری سے اترتی ہے وہ اسی لیے اترتی ہے کہ ہر کوئی کہتا ہے میری مرضی. میری مرضی کہتے ہیں تو پھر ٹرین پٹری سے اتر جاتی ہے, پھر بگاڑ پیدا ہوتا ہے. ورنہ جب تک شوہر یہ کہے کہ جو اللہ کی مرضی, کام صحیح چلے گا. جب تک بیوی کہے جو اللہ کی مرضی, کام صحیح چلے گا. کیونکہ اب شوہر بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے گا اور بیوی بھی اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرے گی, تو ٹکراؤ نہیں ہوگا. اپنی اپنی حد میں رہ کر کام کریں گے نا, اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے, رسول کے حکم کے مطابق کریں گے. چنانچہ فرمایا الرجال قوامون علی النساء, مرد عورتوں پر افسر ہیں. تو معنی یہ ہوا کہ عورتوں کو اب ان کی اطاعت لازم ہے. اطاعت یعنی فرما برداری, اوبیڈینس. عورتوں کو بات ماننا چاہیے, شوہروں کے آگے تن کے کھڑا نہیں ہونا چاہیے, یعنی ان کے حق کا خیال رکھنا چاہیے, ان کے سامنے تمیز, ادب, اس کا خیال رکھنا چاہیے. کیونکہ اللہ نے ان کو افسر بنایا ہے شوہروں, اور مردوں کو یہ حق دیا کہ وہ عورتوں پر رعایا کی طرح حکمرانی کرے. تو رعایا پہ حکمرانی کا مطلب تو کہیں سے بھی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی ظلم کرے. تو اس آیت کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ شوہر کو اللہ تعالیٰ نے کلین چٹ دے دی کہ تم ظلم بھی کر سکتے ہو, تم زیادتی بھی کر سکتے ہو, تم بھوکا بھی رکھ سکتے ہو, تم پیاسا بھی رکھ سکتے ہو. نو, یہ نہیں کہا. سمجھنا ہے, جس طرح اللہ نے حکم دیا اس کو اس طرح سمجھنا ہے کہ رعایا کی نگرانی. دیکھیں بادشاہ اگر ہوگا نا اپنی سلطنت میں تو اس کو اپنی رعایا کا خیال رکھنا ہوگا. حاکم اگر ہوگا تو اس کو اپنی رعایا کا خیال رکھنا ہوگا, ورنہ کیا فائدہ. تو شوہر کو اگر اللہ نے افسر بنایا تو اس کو اچھا افسر بننا ہوگا, خیال رکھنے والا, دیکھ بھال کرنے والا, اپنا فرض سمجھنے والا. اور بیوی کا کام ہوگا کہ وہ شوہر کا حق سمجھے اور اپنا فرض بھی سمجھے. ایک صحابی تھے حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی. آیت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے, حدیث پاک میں موجود ہے. انہوں نے کسی بات پر اپنی بیوی حبیبہ کو تھپڑ مارا, تماچا مارا, چماٹ بھی کہتے ہیں نا عرف عام میں, تھپڑ مار دیا.
تو ان کے سسر نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جا کر شکایت کی کہ میرے داماد نے میری بیٹی کو، اپنی بیوی کو تھپڑ مار دیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم بھی کہو بیٹی کو تھپڑ مار دے۔ حضور نے یہ فرمایا قصاص لے لے، بدلہ لے لے، جاؤ۔ جب وہ چلے تو آیت نازل ہو گئی۔ آیت نازل ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور بلا کے روک دیا، کہا تم نہیں مارنا تھپڑ۔ اس نے مار دیا، چلو اللہ کے سپرد کر دو، تمہیں اب اجازت نہیں تھپڑ مارنے کی، روک دیا۔ وہ دن اور آج کا دن ہے کہ عورت کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اگر مرد کبھی مار بھی دے، جیسے کہ آیت میں آئے گا، تو عورت جواب میں نہیں مار سکتی، اور عورت کو اختیار نہیں دیا گیا، کیونکہ شوہر کو افسر بنایا اللہ نے۔ مگر مارنا کیسے ہوگا یہ الگ بات ہے، یہ آگے آئے گی بات۔ اور مارنا ضروری بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی الگ مسئلہ ہے۔ اور مارنے کی حمایت کی گئی ہے نہیں کی گئی ہے، یہ بھی الگ مسئلہ ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی حمایت نہیں کی، یعنی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تائید نہیں کی کہ ہاں مارا کرو، نہیں۔ فرمایا اپنی حدیث پاک میں حضور نے کہ عورتوں کو مارنے والے اچھے لوگ نہیں ہیں، اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کو کبھی نہیں مارا۔ آپ کی 11 ازواج مطہرات تھیں، مگر کہیں حدیث میں یہ ثابت نہیں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراض ہو کر ان پر ہاتھ اٹھایا ہو۔ ناراض ہونا ثابت ہے حدیث میں، حضور کا اپنی زوجہ سے کسی بات پر ناراض ہونا، ان سے الگ ہو جانا، الگ سونا، یہ ثابت ہے، مگر مارنا ثابت نہیں۔ بہت بڑی بات ہے نا، مارنا ثابت نہیں، ناراض ہونا ثابت ہے۔ چنانچہ آگے چلیں، فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، فرمایا اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ تو ایک کو دوسرے پر فضیلت کس طرح دی ہے کہ شوہر کو فضیلت دی ہے بیوی پر، اس کی وجوہات بیان کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ وبما انفقوا من اموالہم، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنے مال خرچ کیے۔ ایک مال تو وہی خرچ کیا نکاح کے وقت، کیا؟ مہر مقرر کیا نا، بغیر مہر کے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر مہر کا ذکر نہ بھی کیا ہو تو مہر دینا پڑے گا، چاہے بھلے نکاح میں زبان پر نہ آیا ہو مہر کا تذکرہ، مگر مہر لگے گا۔ یہ بیوی کا حق ہے، کوئی چھین نہیں سکتا، نہ شوہر کا باپ، نہ ماں، وہ بیوی کا حق ہے۔ اب مہر معجل ہو یا مہر موجل، دو قسم کے مہر ہیں۔ ایک رخصتی کے وقت ادا کر دیا جائے جس کو کہتے ہیں فوراً، یا ایک بعد میں کبھی ادا کرے، یہ آپس کی رضامندی سے ہوتا ہے۔ تو ایک تو مال کون سا ہے؟ مہر۔ دوسرا مال کون سا ہے؟ بیوی کا خرچہ، بیوی کا کھانا، بیوی کا پینا، بیوی کا اوڑھنا، بیوی کا پہننا، بیوی کا علاج، بیوی کا میک اپ کا خرچ وغیرہ، بناؤ سنگار، اس پر بھی اگر کوئی خرچ آتا ہے تو یہ بھی شوہر کا ذمہ داری ہے۔ تو اب فرض کرے اگر شوہر بیوی کو کہتا ہو کہ بھائی سنگار کیا کرو، میک اپ کیا کرو، تو بیوی پر فرض ہے کہ میک اپ کرے، نہ کرے گی تو گناہ گار ہوگی۔ چنانچہ اگر بیوی کو وہ کہے گا بھائی بن سنور کر رہا کرو، تو بننے سنورنے کے لیے خرچہ بھی چاہیے۔ اچھے کپڑے پہنا کرو، تو اچھے کپڑے پہننے کے لیے برانڈیڈ سوٹ بھی چاہیے نا، تو اس کا خرچہ کون دے گا؟ شوہر۔ اسلام نے بیوی کا خرچ شوہر کے اوپر رکھا، اس لیے شوہر کو افسر بنایا کہ شوہر تم پر اپنا مال خرچ کر رہا ہے تو اس کا حق ہے کہ تم سے حساب بھی لے۔
اور تم اس کی اطاعت بھی کرو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ باپ اولاد پر سب کچھ خرچ کرے اور اولاد جو ہے وہ باپ کے آگے کھڑی ہو جائے. تو نہیں ہو سکتا. اولاد کو اطاعت کا حکم. ماں تھپڑ مار سکتی ہے بچوں کو, باپ تھپڑ مار سکتا ہے بچوں کو, مگر بچے نہ ماں کو تھپڑ مار سکتے نہ باپ کو. ایسے ہی شوہر نے اگر کبھی مار بھی دیا ہو تو بیوی جواب میں نہیں مار سکتی, اجازت نہیں ہے, اللہ کے رسول نے منع کر دیا. اور یہ بھی فرما دیا, کیونکہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زوجہ کو کچھ مارا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں آ کر کچھ عورتوں نے شکایت کی, یہ کسی صحابی نے مارا, تو آ کر شکایت کی. تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا, حدیث پاک موجود ہے کہ آل محمد کے پاس آ کر کچھ عورتوں نے اپنے مردوں کی شکایت کی ہے کہ وہ مارتے ہیں, تو فرمایا یہ اچھی بات نہیں ہے, مارنے والے لوگ اچھے نہیں ہیں, اپنے ہاتھوں کو کنٹرول کرو, سنبھالو. اور ایک حدیث میں فرمایا, صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, کہ مرد عورت کو مارے گا دن میں اور رات میں اس کے ساتھ سوئے گا تو شرم کرو, کہ دن میں تم اس کو مارو گے تو رات میں تو تم اس کے ساتھ ایک بستر پہ سو گے, تو تمہیں کچھ حیا نہیں آئے گی, کچھ خیال نہیں آئے گا. اس طرف توجہ دلائی. یہ حدیث پاک ہے جو میں پڑھ رہا ہوں, جو بتا رہا ہوں, احادیث موجود ہیں, کسی سے پوچھ لو, جا کر علماء سے پوچھ لو کہ ہم نے یہ حدیثیں سنی ہیں, کہیں گے ہاں بالکل ٹھیک سنی. اب کیا ہے کہ مال کی بات ہو رہی ہے, کہ مال اللہ فرماتا ہے کہ خرچ کرتے ہیں نا وہ شوہر, ان کا خرچ وغیرہ کرتے ہیں. اسلام نے بیوی پر یہ ذمہ داری نہیں رکھی کہ شوہر کو کھلائے, اور شوہر یہ کہہ بھی نہیں سکتا بیوی کو کہ تم جاؤ کام کرو, میں گھر میں لیٹا ہوا ہوں, سگریٹ پیتا رہوں گا یا ٹی وی دیکھتا رہوں گا یا کچھ اور کرتا رہوں گا, تم جاؤ باہر جا کے کام کرو, مجھے لا کر پیسے دیا کرو. نہیں, اسلام نے یہ ایسا اجازت بھی نہیں دی, اختیار بھی نہیں دیا شوہر کو, حکم بھی نہیں دیا. شوہر کو کہا جاؤ جا کر روزگار تلاش کرو, حلال رزق تلاش کرو, خود بھی کھاؤ, بیوی کو بھی کھلاؤ, بچوں کو بھی کھلاؤ. جیسے تم کو اللہ نے طاقت دی ہے اتنا کرو کام, جتنا تمہیں اللہ نے مال دیا اتنا خرچ کرو, جس حساب سے دیا اس حساب سے خرچ کرو. بیوی تم پر یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھئی اس سے زیادہ لاؤ, اپنی طاقت سے بڑھ کر نہیں کہہ سکتی. جتنی تمہارے پاس توفیق ہے اپنی کیپیسٹی کے اندر کام کرو نا, اور خرچ کرو. یہاں تک کہ گھر میں اگر نوکرانی کی ضرورت ہے, کام کرنے والی کی ضرورت ہے, تو وہ بھی رکھو, کیونکہ بیوی تمہاری نوکرانی تھوڑی ہے. تم اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتے ہو کہ گھر کا سارا کام تو کر, یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے. یہ تو اخلاق ہے, کٹسی ہے, مروت ہے. کہ اخلاق کے اندر کوئی خدمت کرتا ہے گھر میں, ماں باپ کی بھی خدمت کر لیتی ہے, تو یہ اس کا احسان ہے. شریعت نے اس کے اوپر دباؤ نہیں ڈالا کہ وہ کرے, یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. تو اس لیے اللہ نے شوہر کو افسر بنایا, یہ سمجھنا ہے. پھر فرمایا اللہ نے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ, کہ اب جو نیک بخت عورتیں ہیں, اللہ فرماتا ہے وہ نیک عورتوں کی قدر ہے اللہ کے پاس. قانتات ادب والی عورتیں, اللہ فرماتا ہے کہ عورتوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ ادب رکھیں اپنے شوہروں کا, ہے نا, نافرمان نہ ہو, فرما بردار ہو. حافظات للغیب بما حفظ اللہ, اور خاون کے پیٹھ پیچھے حفاظت کرنے والی ہوں, عصمت کی, عزت کی, شوہر کی عزت کی حفاظت کرنے والی, کیونکہ شوہر تو گھر میں نہیں ہے, تو پیٹھ پیچھے ان کی نیکی ان سے مطالبہ کرتی ہے, ان کی شرافت ان سے مطالبہ کرتی ہے, ان کی صداقت ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ وہ شوہر کی نیک نامی کو سامنے رکھے اور اپنی حفاظت کرے. اب اللہ نے فرمایا آگے جو بات ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں اسلامی معاشرے میں, اور بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن
فعیذوہن واہجروہن فی المضاجع واضربوہن. فرمایا اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو، اندیشہ سے مراد ہے کہ یقین ہو جائے تمہیں کہ نافرمان ہے، نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے، جواب دیتی ہے، آگے سے بحث کرتی ہے اور بے ادبی کرتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے اور بات مانتی ہی نہیں ہے، یعنی یقین ہو جائے تمہیں کہ یہ تو سدھرتی نہیں ہے. تو اب اللہ تعالیٰ نے پہلا اسٹیپ کیا بتایا؟ فعیذوہن، انہیں سمجھاؤ. پہلے کوئی سخت قدم نہ مت اٹھانا، اللہ نے فرمایا پہلا اسٹیپ یہ فرمایا انہیں سمجھاؤ، نصیحت کرو، ذرا اچھی طرح بٹھاؤ اور اس کے کان میں کچھ قرآن کی، کچھ حدیث کی کچھ باتیں ڈالو، کچھ سمجھاؤ کہ بھئی کیا فرمایا اللہ نے، ذرا خیال کرو، کچھ سمجھاؤ بجھاؤ اس کو، ہو سکتا ہے سمجھ جائے، اللہ تعالیٰ دل کھول دے اس کا، ہے نا، انشراح صدر ہو جائے، سینہ کھل جائے، وہ کہے ہاں ہاں بالکل صحیح سمجھ گئی، توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. تو پہلے کیا کرو؟ فعیذوہن، سمجھاؤ، واس کرو، فرمایا اللہ نے. پھر فرمایا واہجروہن فی المضاجع. اب اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ اب بھی نہیں مانے تو فرمایا ان سے الگ سو، بستر الگ کرو اپنا. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ویسے تو ساتھ سونا ہے، ایک ہی پلنگ پر، ایک ہی بستر پر، یہ حق ہے بیوی کا کہ اس کے ساتھ سو، مگر اللہ فرماتا ہے کہ جب ایسا مسئلہ آ جائے تو ذرا سا اس کو احساس دلانے کے لیے اس سے اپنے بستر کو الگ کر دو، ایک ہی گھر کے اندر، گھر سے باہر مت جاؤ، گھر کے اندر ہی تم ان سے بات چیت بھی بند کر سکتے ہو، ناراضگی کا احساس اس کو دلا سکتے ہو، ڈرٹی لکس دیکھ سکتے ہو اسے، اور اس سے الگ سو جاؤ، بستر الگ کر لو تاکہ اس کو احساس ہو جائے کہ دیکھو ایسا کر لیا میں نے کہ مجھ سے الگ ہو گیا، ہو سکتا ہے احساس ہو جائے. پھر فرمایا وَاضْرِبُوهُنَّ، اور انہیں مارو. اب یہ جو بات ہے نا مارو والی، اس کو کبھی کبھی لے کر لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ مارو کا مطلب کیا ہے. یہ تو بہت انتہائی قسم کا اسٹیپ ہے، اور وہ بھی ایسا ہے کہ حدیث پاک میں حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تھپڑ نہیں مارنا، یعنی چہرے پر نہیں مارنا، وہ تو ویسے بھی کسی کو مارنا منع ہے، خاص کر بیوی کو کہ چہرے پر نہیں مت مارنا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں، مفسر قرآن ہیں، وہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ اگر مارنا پڑ جائے تو ہلکی مسواک کی طرح چیز سے مارو. اب مسواک کیا ہوتی ہے آپ دیکھتے ہو نا، دانت ملتے ہیں نا اس سے، تو مسواک کا کوئی وزن ہی نہیں ہوتا ہے نا، مسواک سے کوئی مارے گا تو لگے گا کیا، اس کو کچھ بھی نہیں لگے گا. تو بس ایسے ہی ایک بات پوری کرنے کے لیے، جس کو کہتے ہیں تنبیہ، وارن کرنے کے لیے کہ احساس پیدا ہو کہ ہاتھ اٹھایا گیا تم پر کہ تم نے انتہائی درجے کی بدتمیزی کر لی تم نے، لہٰذا ایسا کرنا پڑ گیا. تو فرمایا اگر ہو بھی تو ہلکی مار مارو. بعض ایسے پڑھے لکھے لوگ، عورتیں بھی شامل ہیں ان میں، مرد بھی شامل ہیں، جنہوں نے اس کا مطلب ہی الٹ کر دیا، مارنے کا مطلب الٹ کر دیا، کہا اس کا مطلب ہے بس دور چلے جاؤ. دور چلے جانا کا تو پہلے ہی بتا دیا اللہ نے کہ بستر الگ کر دو اپنا. ایک عورت گزری ہے امریکہ میں، لالے بختیار اس کا نام ہوا، وہ پہلے کرسچن تھی پھر مسلمان ہو گئی. اس نے قرآن مجید کا ترجمہ کیا، تو ترجمہ جب کیا انگریزی میں تو اس کے اندر اس آیت شریفہ میں وَاضْرِبُوهُنَّ پہ یہ کہا کہ اس کا مطلب ہے گو اوے. نہیں، گو اوے نہیں ہے، کیونکہ جتنی تفاسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیں اس میں ترجمہ یہی ہے کہ مارو، مگر مارنے کی جو تشریح ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو بہت انتہائی قسم کی بات ہے، اس سے بچو، مت مارو. لیکن مارنا ہی پڑ جائے تو پھر بالکل ایسی مارو کہ جس سے کوئی چوٹ نہ ہو، کوئی نشان چہرے پر نہ آئے، یا کسی جسم پر کسی جگہ کوئی نہ آئے، فریکچر نہ ہو جائے کہیں خدا نہ خواستہ، معذور نہ ہو جائے کوئی. یہ تو پکڑ ہوگی اللہ کے بارگاہ میں تمہاری. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا. پھر فرمایا اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو پھر ان پر کوئی زیادتی مت کرو. یعنی اب اگر وہ سمجھ جائے نا تو پھر ختم کر دو قصے کو، جھگڑا ختم کرو، صلح صفائی کرو، پیچ اپ کرو، پھر اپنے موڈ کو صحیح کر لو، پھر ان پر ظلم مت کرو، کوئی ایسا زیادتی مت کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، بے شک اللہ بڑا ہے، بڑا بلند ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مفسرین فرماتے ہیں کہ تمہیں بھی تو معاف کرتا ہے اللہ کئی بار، تمہاری بھی تو توبہ قبول فرماتا ہے،
تم بھی تو اللہ کی بارگاہ میں کتنی کوتاہیاں، کتنی غلطیاں، کتنی غفلتیں، کتنے گناہ، کتنی خطا رات دن کرتے رہتے ہو کہ نہیں؟ گناہوں میں لت پت ہو جاتے ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب تم معافی مانگتے ہو تو اللہ تعالیٰ کو معاف کرنے والا پاتے ہو، چنانچہ تم بھی معاف کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وسلم۔